ناظرین السلام علیکم۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے اپنا دوسرا سالانہ بجٹ پیش کر دیا ہے۔ حکومت کے حامی اس بجٹ کے حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ کہیں گے کہ ان حالات میں اس سے بہتر بجٹ کوئی نہیں ہو سکتا تھا، جبکہ مخالفین حسب سابق یہی کہیں گے کہ اس سے فضول بجٹ پاکستان کی تاریخ میں بنا نہیں۔ یہ تبصرے میں بھی سنتا رہوں گا، آپ بھی سنتے رہیں گے، لیکن میں اس وقت آپ سے جس مسئلے پر مخاطب ہونا چاہ رہا ہوں وہ مسئلہ اس ملک کے مظلوم ترین طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اور اگرچہ ہر بجٹ میں اس طبقے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ کسی حکومت نے اپنے ملازمین کی تنخواہیں نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ شاید اس سے پہلے اس کی کوئی نظیر ہمیں نہ مل سکے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس فیصلے کے مضمرات کیا ہوں گے، اور میں ان لوگوں کو مظلوم ترین کیوں کہہ رہا ہوں، یعنی سرکاری ملازمین کو، جبکہ میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر ان کی اکثریت کو رشوت خور کہتا ہوں، بدعنوان کہتا ہوں۔ تو رشوت خور اور بدعنوان لوگوں کی تنخواہیں اگر نہ بھی بڑھیں تو پھر کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، وہ تو اپنا معاملہ سیدھا کرتے رہیں گے۔ لیکن میں ان میں سے بھی جس طبقے کی بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو رشوت نہیں لیتے، اگرچہ ان کی تعداد قلیل ہے، فرض کیا اگر 20-30% ملازمین بھی ہمارے رشوت نہیں لیتے ہیں، اور پھر جو پینشنرز ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگی ایمانداری کے ساتھ گزارنے کے بعد ریٹائرمنٹ لی، آج جب ان کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہیں ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے گھروں میں ایک صف ماتم بچھنے والی کیفیت ہونی چاہیے۔ یعنی حکومت نے ایک ایسے طبقے کو نظر انداز کیا ہے کہ جو پہلے ہی اپنے بچوں کو نہ ڈھنگ کی تعلیم دلا سکتا ہے، نہ ان کی جائز خواہشات کو پورا کر سکتا ہے، نہ ان کی صحت کی نگہداشت کرنے کے قابل ہے وسائل کے محدود ہونے کی وجہ سے۔ تو اس فیصلے سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے ان کا عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے۔ نہ صرف ان ملازمین کا عرصہ حیات اور ان پینشنرز کا عرصہ حیات مزید تنگ کر دیا ہے، بلکہ ایک قسم کے ایک اعتبار سے حکومت نے یہ اجازت دے دی ہے لوگوں کو کہ وہ اپنے جائز اخراجات پورے کرنے کے لیے بھی ناجائز ہتھ کنڈے اختیار کرنے کو ناجائز ہتھ کنڈے اگر اختیار کر سکتے ہیں تو کریں۔ اس سے اب کیا نقصان ہوگا؟ اس سے اب ان ملازمین کی حوصلہ شکنی ہوگی، ان کے گھروں میں بے اطمینانی مزید بڑھے گی، ان کے بچے اپنے والدین کی ایمانداری کو اپنے لیے سزا سمجھیں گے، اور اس ملک میں اسٹریٹ کرائم میں مزید اضافہ ہوگا، رشوت ستانی میں مزید اضافہ ہوگا۔
اور لوگ ایمانداری کی قدر و قیمت کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے، بلکہ اس کو اپنی خامی تصور کریں گے شاید۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ارد گرد موجود غلط مشیروں کے مشورے پر یہ جو اقدام کیا ہے، یہ ان کی سیاسی زندگی کے لیے ایک تباہ کن عنصر ثابت ہوگا، کیونکہ 2018 کے الیکشن میں جو طبقات عمران خان صاحب کی انتخابی حمایت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، ان میں ملازمین، خاص طور پر وہ ملازمین جو رشوت سے اجتناب کی پالیسی پر عمل پیرا تھے، اور جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی اچھا حکمران آتا ہے تو وہ ان کے حالات زندگی کو بہتر بنائے گا، اور ظاہر ہے کہ ان کی توقع غلط نہیں تھی۔ عمران خان اپنی کئی تقاریر میں حکومت میں آنے سے پہلے بھی اور حکومت کے آنے کے بعد بھی اس چیز کا اظہار کر چکے تھے اور کرتے رہتے ہیں کہ وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کو اتنا کریں گے کہ انہیں جو ہے رشوت لینے کی ضرورت پیش نہ آئے، اور وہ پوری تندہی سے ریاست کی اور عوام کی خدمت کر سکیں۔ لیکن آج وزیر اعظم پاکستان نے اپنے اس دوسرے بجٹ میں ملازمین کو جس قدر مایوس کیا ہے، اس سے ان کی سیاسی حمایت میں بھی بہت بڑا فرق آئے گا، اور اس سے یقیناً اس ملک کے طالع آزما عناصر جو ہیں اور وہ طبقات جن کے خلاف عمران خان نے طبل جنگ بجا رکھا ہے، فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ میں حکومت سے اپیل کروں گا اور اس حکومت کے حامی لوگوں سے بھی، تحریک انصاف کے کارکنوں سے، کہ وہ حکومت کے اس فیصلے کا دفاع کرنے کی بجائے حکومت کو اس طرف توجہ دلائے، اور اس پر ملازمین اگر احتجاج شروع کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، ان کے حق میں آواز بن کر سامنے آئیں۔ اسی میں ہمارا فائدہ ہے، اس ملک کا فائدہ ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو بڑھنے والی مایوسی، عمران خان حکومت کے خلاف ترتیب دیے جانے والے منصوبوں کی کامیابی کی صورت میں سامنے آئے گا، اور پھر اس سے پاکستان تحریک انصاف کا بطور جماعت اور عمران خان کا بطور سیاستدان تو نقصان ہوگا، لیکن سب سے بڑا اور ناقابل اختلافی نقصان پاکستان کو پہنچے گا۔ مجھے امید ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کے حامی ہماری ان گزارشات پر سنجیدگی سے عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔